ایک ڈاکو کا قصہ جو ایک زلفے گرا گیر میں الجھ گیا تھا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سعدیہ کی لائبریری۔ حاضر خدمت ہوں ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز کیس لے کر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کیس کا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، میری درخواست ہے کہ جو بھی میری ویڈیو کو سن رہے ہیں کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جرائم کی دنیا بڑی بھیانک دنیا ہے، لیکن اس کے قصے پڑھنے والوں کو بہت دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک بار پھر جرائم کی دنیا میں چلتے ہیں۔ پرانے قصے اور پرانی یادیں۔ وہ موسم بہار کے ابتدائی دن تھے۔ رات کے 11 بجے تھانے سے پیغام ملا کہ قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے اور گشت کرنے والی پولیس پارٹی نے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں بستر پر لیٹ چکا تھا اور نیند سے پہلے والی خوشگوار کیفیت سے دوچار تھا۔ اس خبر سے جی بہت برا ہوا، لیکن فرض کی آواز پر کان بند نہیں کیے جا سکتے تھے۔ مجرموں کو تھانے دار کی صحت اور آرام کی کیا پرواہ۔ بہرحال اٹھ کر وردی پہنی، بیوی سے جلد آنے کا وعدہ کیا اور تھانے پہنچ گیا۔ جس حوالدار نے ملزم کو گرفتار کیا تھا وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ معمول کے مطابق گشت پر تھا۔ اس کے ساتھ ایک سپاہی بھی تھا۔ گلی سنسان تھی اور زیادہ تر گھروں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اچانک ایک مکان کے اندر سے دوڑو پکڑو کی آوازیں بلند ہوئیں، ساتھ ہی دوڑنے کی آواز بھی سنائی دی۔ حوالدار سپاہی کے ہمراہ مکان کے دروازے پر پہنچا اور سیٹی بجاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے ہاتھ مارنے سے دروازہ کھل گیا۔ ایک آدمی جو دوڑتا ہوا دروازے کی طرف آ رہا تھا، پولیس کو دیکھ کر رکا اور تیزی سے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ حوالدار اس کے پیچھے دوڑا اور اسے رکنے کا حکم دیا۔ صحن میں درخت اگے ہوئے تھے۔ دوڑنے والا درختوں کی تاریکی میں غائب ہو گیا اور دوسرے ہی لمحے دیوار پر چڑھ کر گلی میں کود گیا۔ حوالدار بھاری جسم کا آدمی تھا، اس کے لیے دیوار پھاندنا مشکل تھا۔ وہ واپس دروازے کی طرف دوڑا اور گلی میں پہنچ کر دوڑنے والے کو پہلے وارننگ دی، پھر فائر کر دیا۔ فائر کا محرک اس شخص کا شور تھا جو ملزم کا پہلے سے تعاقب کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ قاتل ہے، اسے پکڑو، اس نے قتل کر دیا ہے، یہ جانے نہ پائے۔ گولی ملزم کی ران میں لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شور اور فائر کی آواز سن کر پورا محلہ جاگ گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملزم نے ایک نوجوان جوڑے کو جن کی کچھ دن قبل شادی ہوئی تھی قتل کر دیا تھا اور دونوں کی لاشیں باورچی خانے میں پڑی تھیں۔ مرد کا نام منور حسین اور اس کی بیوی کا نام ممتاز بیگم معلوم ہوا۔ ان کا بچہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، ملزم کہاں ہے؟ اسے میں نے مرہم پٹی کے لیے اسپتال بھجوایا، حوالدار نے جواب دیا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ محلے والوں نے اسی وقت اس کے زخم پر پٹی باندھ دی تھی۔ ان لوگوں نے انسانی ہمدردی کا صحیح مظاہرہ کیا تھا۔ مجرم کو سزا دینا عدالت کا کام ہے اور اگر مجرم زخمی ہو تو مرہم پٹی اس کا حق ہے۔ آج کل ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ ڈرائیور کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیتے ہیں، مار مار کر ادموا کر دیتے ہیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ قصور اس بچے کا ہو جو اچانک گاڑی کے سامنے آ گیا ہو۔ بہرحال حوالدار کی زبانی ساری بات سننے کے بعد میں نے اسے ساتھ لیا اور وقوع پر پہنچ گیا۔ وہاں ایک ASI اور چند سپاہی پہلے سے موجود تھے۔ مکان کے باہر خاصی تعداد میں لوگ جمع تھے اور گھر کے اندر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ASI نے مجھے بتایا کہ اس نے کافی حد تک ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی تھی، تاہم ابھی تک لاشوں کو اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا تھا۔ مکان کا صحن خاصا کشادہ تھا اور باورچی خانہ رہائشی کمروں سے ہٹ کر بنا ہوا تھا۔ اس کا سائز ایک درمیانے کمرے کے برابر تھا۔ اس میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی ساتھ والے مکان کی طرف کھلتی تھی۔ واضح طور پر اہل خانہ کے پڑوسیوں سے خاصے خوشگوار تعلقات تھے۔ اس وقت وہ کھڑکی بند تھی۔ لاش ماں آلات قتل کے باورچی خانے کے وسط میں پڑی تھیں۔ آلات قتل میں نے اس لیے کہا ہے کہ قتل کے لیے 2 چیزیں استعمال کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک تو گوشت کاٹنے کی خنجر نما چھری تھی اور دوسری جلانے کی ایک لکڑی تھی، اور وہ 2 فٹ لمبی خاصی بھاری لکڑی تھی۔ یہ بات حیرت میں ڈالنے والی تھی۔ اگر قاتل ایک تھا تو اس نے قتل کے لیے 2 چیزیں کیوں استعمال کی تھیں؟ اس مختصر تفصیل کے بعد اب میں آپ کو لاشوں کی کیفیت بتلاتا ہوں۔ عورت کی لاش مرد کی لاش کے نیچے دبی ہوئی تھی، پوری طرح نہیں، صرف جزوی طور پر۔ عورت چت پڑی تھی اور مرد کا سر اس کے پیٹ کے اوپر تھا۔ عورت کے جسم پر چھری کے 5 زخم آئے تھے اور اس کے آس پاس کثیر مقدار میں خون پھیلا ہوا تھا۔ خون آلود چھری مرد کے سر کے قریب پڑی تھی۔ مرد کے سر پر لکڑی سے 2 چوٹیں لگائی گئی تھیں۔ یہ تفصیل
طبی رپورٹ میں بتائی گئی تھی، اور یہ لکڑی مرد کی ٹانگوں کے پاس پڑی تھی۔ چونکہ عورت کی لاش نیچے تھی، اس لیے واضح طور پر پہلے اسے قتل کیا گیا تھا۔ ASI جو اس صورتحال پر کافی غور کر چکا تھا بولا، ملک صاحب معلوم ہوتا ہے عورت باورچی خانے میں اکیلی تھی۔ قاتل نے پہلے اسے قتل کیا، اور جب چیخیں سن کر اس کا شوہر یہاں پہنچا تو قاتل نے اسے بھی قتل کر دیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، میں نے کہا، لیکن یہ چھری اور لکڑی والا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس پر بھی غور کیا ہے۔ قاتل عورت کو قتل کرنے کے بعد گھات لگا کے کھڑا ہوگا۔ میرا خیال ہے اس نے بتی بجھا دی ہوگی اور اس دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہوگا۔ اندھیرے میں چھری کی بجائے لکڑی زیادہ مہلک ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے۔ سر کی پشت پر چوٹوں کے نشان بھی اس تھیوری کی تصدیق کرتے ہیں۔ تھیوری اس کی معقول معلوم ہوتی تھی، لیکن ابھی بہت سی باتیں وضاحت طلب تھی۔ میں نے پوچھا، کوئی چیز بھی چوری ہوئی ہے؟ ابھی تک کسی چیز کی چوری کا انکشاف نہیں ہوا۔ گھر والے کہتے ہیں کہ کوئی چیز چوری نہیں ہوئی۔ عورت کے بارے میں چند باتیں اور آپ کو بتا دوں۔ اس کی عمر 23 اور 24 سال کے لگ بھگ تھی۔ اگرچہ موت نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا، مگر اس کے نقوش بتا رہے تھے کہ وہ حسین عورت تھی۔ بعد میں نے اس کی تصویریں بھی دیکھی تھیں۔ وہ واقعی بہت حسین اور پرکشش عورت تھی۔ اس نے طلائی چوڑیاں اور بندے پہن رکھے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ شاید قاتل اس کی چوڑیاں اتارنا چاہتا تھا۔ میں نے اس نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھ کر مقتولہ کی کلائیوں اور کانوں کا معائنہ کیا، مگر یہ بات قرینہ قیاس معلوم نہیں ہوئی۔ کانوں پر یا کلائیوں پر کوئی ایسا نشان نظر نہیں آیا جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ قاتل نے زیور اتارنے کی کوشش کی تھی۔ جو شخص قتل کا ارتکاب کر سکتا تھا وہ کانوں کی پرواہ کیے بغیر بندے بھی نوچ سکتا تھا۔ چوڑیاں اتنی تنگ نہیں تھیں، انہیں تھوڑی سی کوشش سے اتارا جا سکتا تھا۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ قتل کا محرک چوری نہیں تھا۔ مرد، جس کا نام منور حسین تھا، 27-28 برس کا صحت مند اور پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کی کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی اور جیب میں کچھ نقدی تھی جس کی مالیت مجھے یاد نہیں رہی۔ اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قاتل نے اس کی قیمتی چیزوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لہٰذا اس قتل کا محرک نئی یا پرانی دشمنی تھی۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے آلات قتل اپنی تحویل میں لے لیے اور لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں۔ اگلی صبح ملزم کو اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو وہ حوالدار کے کمرے میں فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا۔ وہ 23-24 سال کا دبلا پتلا سا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈی ہوئی تھی۔ وہ خاصا خوف زدہ دکھائی دیتا تھا۔ حوالدار نے مجھے بتایا کہ اس کی ہڈی محفوظ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ گزشتہ رات میں نے واردات کا جو بھیانک نقشہ دیکھا تھا، وہ چہرہ اس واردات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ اوئے، کیا دشمنی تھی تمہاری ان سے؟ میں نے پوچھا۔ کیوں قتل کر دیا تم نے ان دونوں کو؟ اس نے میرے پیر پکڑنے کی کوششیں کرتے ہوئے کہا، جناب میں بالکل بے گناہ ہوں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ ملک صاحب، یہ دیکھنے میں مسکین لگتا ہے مگر اندر سے بہت پکا ہے، اس کے اوپر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ میرا نام منظور احمد ہے جی۔ میں جی بالکل بے گناہ ہوں۔ کدھر کے رہنے والے ہو؟ اس نے ایک قریبی علاقے کا نام لیا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے مزید کہا کہ وہ ریلوے اسٹیشن جا رہا تھا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جی، حوالدار نے کہا۔ آخری ٹرین 9:15 بجے نکل جاتی ہے، اسے ہم نے 10 بجے کے بعد پکڑا تھا۔ سارا واقعہ سچ سچ بتاؤ، میں نے کہا۔ تم منور حسین کے گھر میں کیا کرنے گئے تھے؟ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا، اس نے تذبذب کرتے ہوئے کہا۔ اچانک پکڑو پکڑو کا شور اٹھا، پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزر گیا۔ اتنے میں رائفل چلنے کی آواز آئی اور مجھے لگا جیسے جلتا ہوا انگارہ میری ران میں گھس گیا ہو۔ میں زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ شور سن کر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ایک بھلے آدمی نے میرے زخم پر کپڑا باندھ دیا، پھر آپ کے سپاہی مجھے اسپتال لے کے۔ جناب میں بالکل بے گناہ ہوں۔ آدمی وہ خاصا ذہین معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جو قصہ بیان کیا تھا وہ قابل یقین معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا وہ آدمی سامنے سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا؟ جی ہاں، سامنے سے ہی آیا تھا۔ تم نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ جی مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا معاملہ ہے۔ ادھر وہ آدمی میرے پاس سے گزرا اور ادھر مجھے گولی لگ گئی۔ تم ادھر کیا کرنے آئے تھے؟ نوکری تلاش کرنے آیا تھا جی۔ میرے استفسار پر حوالدار نے بتایا کہ اس کی جیب سے پھوٹی کوڑی بھی نہیں نکلی تھی، وہ بالکل خالی ہاتھ تھا۔ تم واپس کیسے جاتے؟ تمہارے پاس تو کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جناب میری پاکٹ کٹ گئی تھی، اس لیے میں بس پر سفر نہیں کر سکتا تھا۔ اسٹیشن پہنچا تو ٹرین نکل چکی تھی۔ اوئے، ابھی تم نے کہا تھا کہ تم اسٹیشن جا رہے تھے اور اب کہتے ہو کہ ٹرین نکل چکی تھی۔ دونوں باتیں صحیح ہیں جی۔ میں اسٹیشن سے شہر گیا تھا اور شہر سے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ اسٹیشن سے شہر کیوں گئے تھے اور شہر سے واپس اسٹیشن کیوں جا رہے تھے؟ روٹی ٹکر کی تلاش میں شہر گیا تھا اور رات گزارنے کے لیے واپس اسٹیشن جا رہا تھا۔ بکنگ کلرک نے بتایا تھا کہ ٹرین صبح 4 بجے جاتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ پلیٹ فارم پر تھوڑی سی نیند کر لوں گا
اور صبح کی ٹرین سے واپس چلا جاؤں گا، مگر یہ آزمائش بھی قسمت میں لکھی تھی۔ باتیں وہ بڑی سمجھداری کی کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، مگر ٹرین پر تم کس طرح سفر کرتے؟ جیب تو تمہاری خالی ہے۔ حضور، ٹرین پر تو آدمی بغیر ٹکٹ بھی سفر کر سکتا ہے، پکڑا بھی جائے تو ٹی ٹی بابو کی منت کر لیتا ہے۔ جیب تمہاری کیسے کٹ گئی تھی؟ میں ادھر سینما کی لائن میں لگا ہوا تھا، ٹکٹ کے پیسے میرے ہاتھ میں تھے، باقی پیسے جیب میں تھے۔ رش بہت تھا، بندے پر بندہ چڑھا ہوا تھا۔ میں ٹکٹ لے کر اندر چلا گیا۔ ہاف ٹائم میں نے کھانا کھانے کا ارادہ کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی شیطان کا بندہ جیب خالی کر گیا تھا۔ فلم ختم ہوئی تو میں نے اسٹیشن کی طرف دوڑ لگائی، لیکن ابھی میں اسٹیشن سے دور ہی تھا کہ ٹرین آئی اور روانہ ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ اس اسٹیشن پر ٹرین 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرتی۔ ان دنوں وہاں ایک سفری سینما کمپنی آئی ہوئی تھی جو شامیانے لگا کر فلمیں دکھاتی تھی۔ میں نے منصور احمد کے بیان کو چیک کرنے کے لیے اسے پوچھا کہ فلم کون سی لگی ہوئی تھی۔ پوستی، اس نے جواب دیا، اور جواب صحیح تھا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ قاتل تھا تو اس کا محرک کیا تھا؟ نہ تو اس نے کوئی چیز چوری کی تھی، نہ ہی اس کے پاس کچھ برآمد ہوا تھا۔ رات کو تم نے کھانا کہاں سے کھایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اسپتال سے کھایا تھا جی، اس نے جواب دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کھانا اتنی تکلیف کے بعد ملے گا تو میں بھوکا ہی سو جاتا۔ اس گولی پر میرا نام لکھا تھا، سو لگ گئی۔ کیا مطلب اتنی تکلیف سے کھانا ملے گا؟ جناب میں تو بھوکا ہی واپس جا رہا تھا، گولی نہ لگتی تو رات بھر بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ میرے دل میں خیال آیا، ہو سکتا ہے وہ کھانے کی تلاش میں باورچی خانے میں گھسا ہو اور اتفاق سے مقتولہ ممتاز بیگم نے اسے دیکھ لیا ہو اور شور مچانے کی کوشش کی ہو، اس نے گھبرا کر اسے قتل کر دیا ہو۔ لیکن بات دل کو نہیں لگتی تھی۔ وہ اتنی معمولی بات پر 2 قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے فرار کا راستہ کھلا تھا۔ وہ ممتاز بیگم کو دیکھ کر بھاگ سکتا تھا یا اسے اپنی مجبوری بتا سکتا تھا۔ ادھر حوالدار کو پورا یقین تھا کہ اس نے جس شخص کو بھاگتے دیکھا تھا وہ منصور ہی تھا۔ اگرچہ اس نے اس کی شکل نہیں دیکھی تھی، مگر حلیہ اور قد کاٹ ہو ایسا ہی تھا۔ اگر حوالدار کا قیاس صحیح تھا تو پھر ملزم منصور احمد نہایت زیرک اور ہوشیار شخص تھا۔ اس نے بڑے غور و فکر کے بعد قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ فلم دیکھنا، جیب کٹ جانے کا بہانہ، ٹرین نکل جانے کا بہانہ اور کھانے کی تلاش کا بہانہ، سب کچھ اس کے منصوبے کا حصہ ہو سکتا تھا۔ بظاہر وہ کمزور لگتا تھا، تاہم دبلے آدمی کی طاقت کا اندازہ عموماً غلط نکلتا ہے۔ اس کے کمزور نظر آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ زخمی ہونے کی وجہ سے اس کا کافی خون بہہ گیا تھا۔ میں نے بنظر غیر اس کے لباس اور جسم کا جائزہ لیا۔ اس کی آستینوں پر اور لباس کے اوپری حصے پر خون کے دھبے موجود نہیں تھے۔ شلوار پر اور قمیض کے دامن پر جو خون کے دھبے موجود تھے وہ اس کے اپنے خون کے دھبے معلوم ہوتے تھے۔ اس کی داہنی ہتھیلی پر مجھے رگڑ کا نشان دکھائی دیا۔ میرے استفسار پر اس نے جواب دیا، جناب یہ رگڑ کھانے کی وجہ سے آئی تھی، گرنے کی وجہ سے آئی تھی، لیکن وہ رگڑ چھری یا کھردری لکڑی کے استعمال کی وجہ سے بھی آ سکتی تھی۔ اس پر محنت کرنے سے پہلے یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کون تھا اور اس کا مقتولین سے کوئی پرانا تعلق تھا یا نہیں۔ نیز ابھی قتل کے محرک کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے حوالدار سے پوچھا، رات کو جو شخص پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا اور اب اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ کہاں ہے؟ حوالدار میری بات سن کر چونکا، بولا اس آدمی کا تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، بالکل غائب ہی ہو گیا۔ ممکن ہے کہ گواہی دینے سے گھبرا گیا ہو، میں نے کہا۔ لیکن ملک صاحب وہ تو گھر کا آدمی تھا، اس مکان کے اندر تھا، دوبارہ اس کی آواز ہی نہیں سنی، اسے دوڑتے ہوئے دیکھا بھی تھا، لیکن پھر میں اس کے پیچھے لگ گیا اور اس کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ وہاں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہ بھی ان میں شامل ہوگا، لیکن وہ آگے نہیں آیا۔ آپ کا خیال ٹھیک ہی معلوم ہوتا ہے، وہ گواہی دینے سے گھبراتا ہوگا۔ اس شخص کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس واردات کا واحد عینی گواہ ہے۔ منظور احمد جو بڑے غور سے ہماری گفتگو سن رہا تھا اچانک بول پڑا، اصل قاتل وہی ہوگا جناب۔ وہی کون؟ حوالدار نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہیں کیا پتا کہ ہم کس آدمی کی بات کر رہے ہیں؟ معافی چاہتا ہوں جی، اس نے جلدی سے کہا، میں نے تو یوں ہی ایک اندازہ لگایا تھا۔ اس کی بات میں معقولیت تھی۔ گھر کا ایک آدمی پکڑو پکڑو کا شور مچاتا ہے لیکن پھر گواہی کے لیے آگے نہیں آتا، کیوں؟ کیا وہ خود ہی قاتل تھا اور اس نے اس نوجوان کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی تھی؟ میں نے فوراً تانگا منگوایا اور ملزم منظور احمد کو ساتھ لے کر مقتول منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ وہاں بڑی تعداد میں مرد و زن تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میری آمد کی خبر سن کر مقتول کا بوڑھا باپ اکبر حسین باہر آیا اور مجھے ایک الگ کمرے میں لے گیا۔ ملزم کو میں نے ASI کی تحویل میں دے دیا تھا اور انہیں تانگے میں انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ تھانے دار صاحب، اس وقت ہمارا گھر ماتم کدہ بنا ہوا ہے، اکبر حسین نے گلوگیر آواز میں کہا۔ ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں، اگر آپ تفتیش کرنے آئے ہیں تو 2-4 روز کے بعد آ جائیں۔ اس وقت ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، میں نے کہا۔ جوان بیٹے کا صدمہ واقعی بہت بھاری ہوتا ہے، اللہ آپ کو صبر عطا کرے۔ میں تفتیش وغیرہ کرنے نہیں آیا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کو ہم نے ایک آدمی کو جو آپ کے مکان سے نکل کر بھاگ رہا تھا گرفتار کیا تھا۔
وہ اپنا نام منظور احمد بتاتا ہے اور صحت جرم سے انکاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کو گولی لگ گئی اور سپاہی اسے گرفتار کر کے لے گیا۔ میں اسے شناخت کے لیے یہاں لایا ہوں، ہو سکتا ہے کہ گھر کے کسی فرد نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے اندر بلا لوں؟ وہ باہر تانگے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا، بولا بلوا لیں، ویسے امید نہیں ہے کہ گھر کا کوئی فرد اسے پہچان سکے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت ہم لوگ سو رہے تھے۔ میں نے دروازے میں جا کر ASI کو آواز دی اور کہا کہ منظور احمد کو اندر لے آئے۔ پھر اکبر حسین سے کہا، جس حوالدار نے ملزم پر گولی چلائی تھی اس کا کہنا ہے کہ گھر کا کوئی آدمی ملزم کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور پکڑو پکڑو کا شور مچا رہا تھا۔ ہمیں اس آدمی کی گواہی چاہیے۔ وہ بھویں سکیڑ کر سوچنے لگا، پھر بولا، شور تو میں نے بھی سنا تھا، مگر میں یہ سمجھا تھا کہ شور مچانے والا آپ کا آدمی تھا۔ اب آپ کے کہنے سے یاد آ رہا ہے کہ شور صحن کے اندر سے ہی سنائی دیا تھا، مگر وہ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ گزشتہ رات گھر میں کتنے افراد تھے؟ اس نے گلوگیر لہجے میں جواب دیا، جو 2 اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے علاوہ کل 4 افراد تھے، میں، میری گھر والی، میری بیٹی رضیہ اور چھوٹا بیٹا تنویر۔ آپ ان افراد کو یہاں بلا لیں تاکہ یہ بھی ملزم کو دیکھ لیں، اس سے زیادہ میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ منظور احمد ASI کی نگرانی میں کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ زخمی ہونے کی وجہ سے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ اکبر حسین اپنے بیوی بچوں کو بلا لایا۔ رضیہ کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ تھی۔ تنویر اس سے چھوٹا تھا، اس کی عمر 13 یا 14 سال کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ ان سب نے اجنبی نظروں سے منظور احمد کو دیکھا۔ اکبر حسین کی معمر بیوی، جس کی نظر کمزور تھی، دیر تک منظور احمد کو گھورتی رہی۔ پتہ نہیں یہ تھا یا کوئی اور تھا۔ کل 11-12 بجے ایک آدمی ممتاز سے ملنے تو آیا تھا۔ اس وقت میرے اور دلہن کے سوا گھر میں اور کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا منظور احمد فرش پر بیٹھ گیا تھا اور اس نے سر نیچے کر لیا تھا۔ کیا دلہن نے بتایا نہیں کہ ملنے والا کون تھا؟ اس نے کہا تھا کہ وہ منور کا کوئی دوست تھا۔ باقی افراد نے بھی منظور احمد کو نہیں پہچانا۔ میں نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا، کل رات واردات کے فوراً بعد کسی آدمی نے پکڑو پکڑو کا شور مچایا تھا۔ اس آدمی کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون تھا۔ آپ میں سے تو کسی نے اس آدمی کو نہیں دیکھا؟ میں نے محسوس کیا کہ تنویر کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن جھجک محسوس کر رہا تھا۔ ہاں بیٹے، میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، تم شاید کچھ کہنا چاہتے ہو۔ میں نے ایک آدمی کو ساتھ والے گھر میں کودتے دیکھا تھا، تنویر نے کہا۔ شاید وہ گولی چلنے کی آواز سن کر گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا۔ کچھ عورتیں دروازے میں کھڑی اندر دیکھ رہی تھیں، ان کی نظروں کا مرکز ملزم منظور احمد تھا۔ اچانک ایک عورت کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، ہائے میں مر جاؤں! اس نے کہا، یہ تو اپنا منظور ہے۔ وہ اندر آ گئی اور ملزم کو گھورنے لگی۔ وے منظورے، یہ تیرے ہاتھ میں ہتھ کڑی، تو ادھر کیسے؟ وہ ادھیڑ عمر کی ایک خوشحال عورت نظر آتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا، بی بی کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ لو، جانتی کیسے نہیں، یہ تو ہمارے ہاتھوں میں جمیا پلیا ہے۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ ممتاز کی ممانی تھی اور اس کا نام زہرا بی بی تھا۔ ملزم منظور ان کے قصبے کا رہنے والا تھا اور ممتاز کا پڑوسی تھا۔ خالہ، میں بے گناہ ہوں۔ منظور نے زہرا بی بی کے پیر پکڑ لیے۔ مجھے بچا لو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے، میں ممتاز کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے ASI کے ہمراہ باہر بھیج دیا اور تنویر سے پوچھا، بیٹے، جس آدمی کو تم نے ساتھ والے مکان میں کودتے دیکھا تھا، اس کا قد کاٹ کیسا تھا؟ اس بچے کے لیے سوال کا جواب دینا آسان نہیں تھا۔ اس نے کہا، کوئی بڑا سا آدمی تھا، وہ بڑے آرام سے دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف غائب ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ میں نے اکبر حسین سے پوچھا کہ جس مکان میں آدمی کودا تھا اس میں کون رہتا ہے؟ اس میں کوئی نئے لوگ آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کرایہ دار ہیں یا انہوں نے مکان خریدا ہے۔ مرد کا نام شبیر علی ہے، بڑا چھوٹا سا کنبہ ہے، گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں، ایک شبیر علی کی ماں ہے اور دوسری شاید اس کی بیوی ہے۔ بیوی نہیں، بہن ہے، رضیہ نے کہا۔ پہلے ہم بھی اسے بیوی ہی سمجھے تھے، شبیر علی کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یہ شبیر علی کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا اسے ابھی کوئی خاص واسطہ نہیں پڑا، دیکھنے میں تو اچھا ہی لگتا ہے، ہمارے ساتھ اس کی کبھی کوئی اونچ نیچ نہیں ہوئی، اندر کا حال پھر اللہ ہی جانتا ہے۔ اور کام کیا کرتا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اکبر صاحب، ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی یا آپ کے بیٹے کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، بولا، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی ہمیں کسی پر شبہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بہو کوئی دشمنی ساتھ لائی ہو؟ میں نے خیال ظاہر کیا، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں تھی، اکبر حسین کی بیوی نے کہا۔ بڑی سگڑ اور شریف لڑکی تھی، اس نے کبھی کسی دشمنی کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس وقت زیادہ سوالات کرنا مناسب نہیں سمجھے اور واپس آ گیا۔ اس کے بعد میں مقتول منور حسین کے چند دوستوں سے ملا۔ منور حسین ایک سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا، اس کی عمر 28 سال کے قریب تھی۔ اس کے دوستوں نے بتایا کہ منور دلیر اور غیرت مند آدمی تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی، تاہم وہ اپنی عزت کے معاملے میں بہت حساس تھا، بے عزتی یا گالی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس دوران میں نے منور حسین کے چند پڑوسیوں سے بھی بات کی،
سب نے وہی باتیں بتائی جو میں پہلے سن چکا تھا، لیکن جب میں نے شبیر علی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی مرد باہر نہیں آیا۔ دستک کے جواب میں ایک صحت مند اور خوش شکل عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کی عمر 25 اور 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کے لب و لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اس کا نام بعد میں فاطمہ معلوم ہوا۔ اس نے میرے استفسار پر کہا، شبیر گھر پر نہیں ہے جی، آپ 2-4 دن میں آ کر پتہ کریں۔ کیا وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے؟ شہر سے باہر نہ کیا ہوتا تو میں آپ کو 2-4 دن کے بعد آنے کو کیوں کہتی؟ میں نے پوچھا، اسے گئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ وہ جی پرسوں گیا تھا۔ بی بی، تمہارے پڑوسیوں نے بتایا کہ کل رات ایک آدمی درمیانی دیوار باندھ کر تمہارے گھر میں گھسا تھا، تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں؟ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا جی، ہمارے گھر میں کسی کو گھسنے کی کیا ضرورت تھی، ہم ایسے چکروں میں نہیں پڑتے۔ تمہارا بھائی کام کیا کرتا ہے؟ غلے کا کاروبار کرتا ہے، اس نے جواب دیا۔ مگر آپ اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تمہارے پڑوس میں ایک میاں بیوی قتل ہو گئے ہیں، میں ان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم نے ان کو قتل کیا ہے؟ بی بی، پوچھنا تو پڑتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں نئے آئے ہو، اس سے پہلے کہاں رہتے تھے؟ او جاؤ جی، اپنا کام کرو، میرے پاس اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ وہ بگڑ کر بولی، آپ کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اکیلی عورت دیکھ کر پیچھے نہیں چھوڑ رہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے آس پاس کے لوگوں سے شبیر علی کے بارے میں پوچھ گچھ کی، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ شخص وہاں نیا آیا تھا اور بہت کم گھر سے باہر نکلتا تھا۔ محلے میں کسی سے اس کا میل جول نہیں تھا۔ چند لوگوں نے کہا کہ وہ شکل و صورت سے اچھا آدمی نہیں لگتا۔ میں نے ایک ASI کو اس شخص کی چھان بین پر مامور کر دیا اور ایک حوالدار کو منظور احمد کے قصبے روانہ کر دیا۔ یہ بات جاننے کے بعد کہ منظور احمد مقتولہ ممتاز کا پڑوسی تھا، میرے ذہن میں اس کی پوزیشن خاصی مشکوک ہو گئی تھی۔ واضح طور پر وہ بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ شام کے وقت منظور کا باپ 2 رشتہ داروں کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس کا نام چراغ دین تھا۔ ملک صاحب، میں اپنے بیٹے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کارروائی اس نے نہیں کی۔ ہمارا پورا محلہ اس کی شرافت کی گواہی دے سکتا ہے۔ میں ضمانتی ساتھ لے کر آیا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی میرے بیٹے کو رہا کر دیں۔ اس کی ماں اور بہنوں کی حالت بہت خراب ہے۔ جب سے اس کے زخمی ہونے کی خبر ملی ہے تب سے اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ چراغ دین، تمہارا بیٹا موقع سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا، میں نے کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے بہت ہی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ جب تک ہماری تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو شریف اور بے گناہ سمجھتا ہے۔ جناب، آپ اس سے میرے سامنے پوچھ گچھ کریں، میرے سامنے وہ کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ مجھے خیال آیا ہو سکتا ہے کہ منظور اکیلا نہ ہو۔ کوئی عجب نہیں کہ جس شخص کو تنویر نے دیوار پھاندتے دیکھا تھا وہ منظور کا ساتھی ہو اور اصل کام اسی نے کیا ہو۔ چراغ دین، تمہارے بیٹے سے تو میں بعد میں سوال جواب کروں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ منظور کے ساتھ جو شخص یہاں آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر بولا، سچ پوچھیں تو مجھے اس کے کاموں کا زیادہ علم نہیں ہے۔ یہ آج کل نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اکیلا ادھر آیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی آیا تھا تو اس کا پتہ چل جائے گا، یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک اور اندازہ لگایا اور اسے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے منظور کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے قدر تعامل کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ سنا ہے، رشتہ ہم نے ضرور مانگا تھا، مگر کوئی ہیر رانجھے والا معاملہ نہیں تھا۔ میری گھر والی کو لڑکی پسند تھی، وہی ایک دفعہ رشتہ مانگنے گئی تھی۔ لڑکی کی ماں نے کہا کہ وہ لوگ کسی کو زبان دے چکے ہیں، اس لیے ہم دوبارہ نہیں گئے۔ ویسے ہمارے ان لوگوں سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ میں نے اسے باہر بھیج دیا اور منظور کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ ایک سپاہی کے سہارے چلتا ہوا کمرے میں آیا اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا زخم کی وجہ سے اس کا پیر سوج گیا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جناب، اگر اجازت ہو تو نیچے بیٹھ جاؤں، اس نے کہا۔ کھڑے ہونے سے ٹانگ میں تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھنے میں وہ بہت سیدھا نظر آتا تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ وہ جھجکتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ منظور احمد، تمہارا باپ باہر آیا بیٹھا ہے، میں نے کہا۔ اس کی زبانی مجھے ساری باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جناب، میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں اکیلا ہی تھا۔ مجھے ایک واقف کار نے بتایا کہ تم ممتاز سے محبت کرتے تھے اور اسے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس نے عاجزی سے کہا، حضور، محبت تو نہیں تھی، صرف پسند کرتا تھا۔ میری ماں رشتہ مانگنے گئی تھی پر بات نہیں بنی۔ تم نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے ڈانٹ کر پوچھا۔ حضور، ڈر کی وجہ سے نہیں بتائی۔ حوالدار نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم آرام سے منہ نہیں کھولو گے، ہمیں تم پر کافی محنت کرنا پڑے گی۔ حضور، آپ جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ جو پوچھیں گے اس کا سچ سچ جواب دوں گا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں، اگر آپ نے مجھے مارا تو میرا تو دم ہی نکل جائے گا۔ میں بالکل بے گناہ ہوں حضور۔ ہم لوگ ایسی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں، ہر مرشم یہی کہتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم دوپہر کے وقت بھی اور رات کو بھی ممتاز سے ملنے گئے تھے۔ میں تفصیل سے ساری بات جاننا چاہتا ہوں، یاد رکھو میں جھوٹ بولنے والوں سے نرمی نہیں کیا کرتا۔ اس نے اقرار کیا وہ واقعی ممتاز سے ملنے گیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ وہ صرف سلام کرنے گیا تھا۔
उस वक्त दिन के 11 बजे थे। उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उस वक्त घर में कोई मर्द नहीं होगा। दस्तक के जवाब में मुमताज़ ने दरवाज़ा खोला और उसे देखकर थोड़ी सी हैरान हुई। बाजी, मैं अपने काम से इधर आया था, मंजूर ने कहा। सोचा आपको सलाम करता चलूं। आप हैरियत से तो है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल हैरियत से हूँ। मुनव्वर तो इस वक्त दफ्तर गए हुए हैं, मेरे ससुर भी घर में नहीं है, वरना मैं आपको ज़रूर अंदर बिठाती। कोई बात नहीं, मैं सिर्फ सलाम करने आया था। अगर आपने अपने घर कोई पैगाम देना हो या कोई चीज़ भिजवाना हो तो मुझे दे दे, मैं रात को वापस चला जाऊंगा, मंजूर ने कहा। ये बात सुनकर मुमताज़ सोच में पड़ गई। फिर बोली, मैं कुछ चीज़ें घर भिजवाना चाहती हूँ, आप ऐसा करें कि 1 घंटे के बाद आ जाएं। मैं गठरी तैयार रखूंगी, मगर किसी से इस बात का जिक्र न करना। आप गठरी बनाकर रख छोड़ें, मैं रात को ले जाऊंगा। मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, सारा दिन कहाँ गठरी उठाए फिरूंगा, मंजूर ने कहा। मुमताज़ एक बार फिर सोच में पड़ गई। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, दरअसल मैं अपने ससुराल वालों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहती। अगर आप रात को आएँ तो फिर 9:30 बजे आए और पिछले दरवाजे से आए, मैं बावर्ची खाने में आपका इंतज़ार करूंगी। 9 बजे सब लोग सो जाते हैं, आप आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाएं, मैं खामोशी से गठरी आपके हवाले कर दूंगी। मंजूर ने बताया कि जब उसकी जेब कट गई तो उसके दिल में मुमताज़ से कुछ पैसे उधार लेने का ख्याल आया। फिर उसकी गैरत ने यह बात गवारा ना की। वो फिल्म देखकर सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां ट्रेन निकल चुकी थी। वो कुछ देर प्लेटफॉर्म पर परेशान फिरता रहा। इस दौरान में उसे ख्याल आया कि मुमताज़ उसका इंतजार कर रही होगी और हो सकता है कि वो कुछ पैसे घर भेजना चाहती है। उसने सोचा कि वो उन पैसों ही से बस का टिकट खरीद लेगा और घर पहुंचकर रकम पूरी कर देगा। इस ख्याल के तहत वो मुमताज़ की गली में पहुंचा और पिछले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब तो ना मिला, मगर दस्तक देने से दरवाज़ा खुल गया। बावर्ची खाना बिल्कुल सामने था। उसे दरवाजे के सामने एक हेवला सा दिखाई दिया। वो ये सोचकर अंदर चला गया कि गालबन वो मुमताज़ है जो तारीकी में खड़ी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन वो हेवला गायब हो गया। मंजूर बावर्ची खाने के दरवाजे में रुककर तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। उसने मुमताज़ को हल्की सी आवाज़ दी और 2 कदम अंदर चला गया। तभी उसका पैर किसी नरम चीज़ से टकराया। उसने झुककर उस चीज़ को छुआ तो वो किसी इंसान की टांगें थीं और फिर उसे फर्श पर दराज 2 हेवले भी नजर आए। ये देखकर वो घबराया और तेजी से बाहर निकला। तब ही किसी ने पकड़ो पकड़ो का शोर मचा दिया। शोर मचाने वाला अकबी दरवाजे के पास खड़ा था, लिहाजा मंजूर को सामने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ना पड़ा। बावर्ची खाने से जरा आगे रिहायशी हिस्से के बाएं जानिब एक कलीसी बनी हुई थी जो अगले और पिछले सहन को आपस में मिलाती थी। अभी वो दरवाजे से कुछ ही दूर था कि उसने हवलदार को अंदर दाखिल होते देखा। इससे वो और ज्यादा बदहवास हो गया और दीवार फांदकर गली में कूद गया, और इसके फौरन बाद फायर हुआ। गोली उसकी रान में लगी और वह जमीन पर गिर गया। हुजूर, ये कुल वाकया है, उसने बात खत्म करते हुए कहा। इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी मुमताज़ या मुनव्वर हुसैन से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे ख्याल आया कि अगर मंजूर का बयान सही है तो मुमताज़ ने अपने घर भिजवाने के लिए ज़रूर कोई गठरी तैयार की होगी। बहुत मुमकिन है कि वो गठरी बावर्ची खाने में ही मौजूद हो। एक बात बता दूं कि लाशें उठवाने के बाद मैंने बावर्ची खाना सील करवा दिया था और एक सिपाही हर वक्त वहां पहरे के लिए मौजूद रहता था। ये ख्याल आते ही मैंने मंजूर को हवालात में भिजवा दिया और एएसआई के हमरा मुनव्वर हुसैन के घर पहुंच गया। एएसआई ने बावर्ची खाने का ताला खोला। हम अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखने लगे। फर्श पर फैला हुआ खून खुशक हो गया था और कमरे में अजीब सी बसांत फैली हुई थी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो हासा कुशादा बावर्ची खाना था। उसमें बर्तन और बावर्ची खाने की ज़रूरत के सामान के अलावा अनाज की चंद बोरियां, 3-4 कनस्तर और पानी का ड्रम भी रखा था। ड्रम के पास खुरा बना हुआ था जिसमें गंदे बर्तन पड़े हुए थे। सरसरी मुआयने के बाद मैंने बारीकी से तलाशी लेना शुरू की। चंद मिनट के बाद दरवाजे के करीब रखे हुए खाली कनस्तर से छोटी सी गठरी बरामद हो गई। मैंने उसे खोलकर देखा। उसमें चंद सिले अध सिले कपड़े थे जिनके दरमियान जेवरात के 3 डिब्बे रखे थे। सबसे ऊपर वाले डिब्बे में जेवर के अलावा एक रुक्का भी था जिसका मजमून ये था, प्यारी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। उस शख्स ने मजीद आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। वो चाहता है कि मैं उसे रोजाना मिलती रहूं। मेरे लिए ये बात बहुत मुश्किल है। आखिर मैं कब तक अपने शौहर को धोखा देती रहूंगी। मैं नहीं जाती तो वो बड़ी दलेरी से घर में घुस आता है। इस वक्त यहाँ तो घर में कोई नहीं होता, यहाँ सब सो रहे होते हैं। ये मुसीबत चलती नजर नहीं आती। मुनव्वर को जिस दिन इस बात का पता चला उसी दिन क़यामत आ जाएगी। पता नहीं क्या होने वाला है। मंजूर के हाथ अपना जेवर और 500 रुपया भिजवा रही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये जेवर शहनाज के काम आ जाएगा। किसी को इस बात का पता ना चले। आपकी गमज़दा बेटी मुमताज़। मैंने खत जेब में रख लिया और गठरी को ज्यों का त्यों बांध कर बाहर आ गया। मुझे मालूम था कि घर में मुमताज़ के माँ बाप और रिश्तेदार भी आए हुए थे। बाहर निकलकर मैंने मकतूल मुनव्वर के बाप अकबर हुसैन से कहा कि मैं मुमताज़ की माँ से लैदगी में बात करना चाहता हूँ। उसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई गठरी के बारे में जानना चाहा। मैंने जवाब दिया कि मैं गठरी के बारे में ही मुमताज़ की माँ से बात करना चाहता हूँ।
اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور ممتاز کی ماں کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کا نام ولایت بیگم تھا اور وہ 45-46 سال کی خوش شکل عورت تھی۔ مزاج کی تیز معلوم ہوتی تھی، اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور گٹھری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا کھول کر دیکھ لیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں کس کی ہیں۔ اس نے گٹھری کھولی اور جلدی جلدی ایک ایک چیز دیکھنے لگی۔ چیزیں دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، بولی یہ تو میری ممتاز کی چیزیں ہیں، یہ زیور بھی اسی کا ہے۔ یہ گٹھری آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تو کیا آپ میری بات مان لیں گی؟ ہرگز نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ میری ممتاز ایسی نہیں تھی۔ یہ بتائیں کہ کیا ممتاز کو کسی شخص سے کسی قسم کا خطرہ تھا؟ تھانے دار صاحب، میری ممتاز بہت نیک اور سیدھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی۔ اس کا نہ تو کوئی دشمن تھا، نہ ہی اسے کسی سے خطرہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایسے سوالات بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ ہم لوگوں کو پریشان کرنے کی بجائے قاتل کا کھوج لگائیں، اصل قاتل کو تلاش کریں۔ وہ ایک ماں کے خیالات تھے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد کی نیک نامی ہو اور اس کی برائیوں پر پردہ پڑا رہے۔ میں نے ممتاز کا خط نکال کر ولایت بیگم کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی بیٹی کا خط ہے، یہ اس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے لکھا تھا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے لے لیا اور اسے پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ خط کے مضمون سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ ممتاز منظور پر بہت اعتماد کرتی تھی۔ اسے اس کی ایمانداری کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ ممتاز نے جن 500 روپوں کا ذکر کیا تھا ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے ایک بڑی رقم تھی۔ ان دنوں سونا 40-50 روپے تولہ تھا۔ 500 روپے میں 10 تولے سے زیادہ سونا خریدا جا سکتا تھا۔ آج کل 10 تولے سونے کی قیمت 30,000 سے اوپر بنتی ہے۔ کیا منظور نے 500 روپے کی خاطر میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا؟ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا، رقم منظور کے پاس سے بھی برآمد نہیں ہوئی تھی۔ غالباً اس نے دوڑتے وقت رقم کہیں پھینک دی تھی۔ یہ خط آپ کو کہاں سے ملا؟ ولایت بیگم نے پوچھا۔ یہ خط اس گٹھری میں تھا اور یہ گٹھری باورچی خانے کے ایک کنستر سے برآمد ہوئی ہے، میں نے کہا۔ اس خط سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کسی خطرے میں گھری ہوئی تھی اور اسی خطرے کی وجہ سے اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس کا اس خط میں ذکر کیا گیا۔ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے ولایت بیگم۔ اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو میں آپ کی بیٹی کے قاتل کو قانون کے حوالے نہیں کر سکوں گا۔ تھانے دار صاحب، قاتل گرفتار ہو یا نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد میری بیٹی کی نیک نامی پر کوئی حرف آئے۔ اس نے خط طے کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اور اس وجہ سے آپ مجھے اس شخص کا نام بتانے پر تیار نہیں جس کا آپ کی بیٹی نے اس خط میں ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس خط کا کہیں ذکر نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، منظور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے منظور میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی، ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ رشتے تو کئی لڑکوں کے آئے تھے، منظور کا رشتہ بھی آیا تھا، لیکن ہمارے انکار سے کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ پھر انسان ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی وقت بھی برائی آ سکتی ہے۔ اگر منظور نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ وہ عورت کوئی تعاون کرنے پر تیار نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے گٹھری اس کے حوالے کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جس حوالدار کو میں نے منظور کے بارے میں چھان بین کرنے بھیجا تھا وہ 2 روز بعد واپس آیا اور ایک دلچسپ کہانی بھی ساتھ لایا۔ یہ کہانی اسے منظور اور ممتاز کے 1.5-2 درجن محلے داروں کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ اس کہانی کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ اور مکمل کہانی ہے، لیکن یہاں یہ کہانی دوہرے قتل کی تفتیش کے درمیان میں پھنس گئی ہے، ورنہ یہ کبھی منظر عام پر نہ آتی۔ حوالدار نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ممتاز کے قصبے میں رفیق عرف فیقہ موچی کا نام بہت مشہور ہوا تھا۔ اس نے مذکورہ قصبے میں ڈکیتی کی کئی پے در پے وارداتوں سے زبردست خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے گروہ میں کل 3-4 آدمی تھے۔ اصل منصوبہ بندی فیقہ موچی کرتا تھا۔ یہ شخص اتنی ذہانت اور چابک دستی سے واردات کرتا تھا کہ سارے حفاظتی انتظامات دھرے رہ جاتے تھے۔ یہ صرف دولت مندوں کو لوٹتا تھا، اور اس کی وارداتوں کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس نے نہ تو کبھی کسی آدمی کو قتل کیا تھا اور نہ ہی کسی کو زخمی کیا تھا۔ واردات یہ ہمیشہ اسلحے کے ساتھ کرتا تھا، مگر منصوبہ بندی ایسی زبردست کرتا تھا کہ گولی چلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پولیس ایک بار بھی اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ واردات کے بعد یہ ایسے غائب ہو جاتا تھا جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پولیس کے پاس نہ تو کوئی اس کا ریکارڈ تھا اور نہ ہی انہیں اس کا حلیہ معلوم تھا۔ واردات کے دوران یہ نقلی داڑھی مجھے استعمال کرتا تھا اور انہیں ایسے بے ڈھنگے پن سے لگاتا تھا کہ ان کا نقلی ہونا دور سے نظر آ جاتا تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا
کہ وہ نقلی داڑھی مونچھیں بطور نقاب کے استعمال کرتا تھا اور دوسرا مقصد اس کا غالباً اپنی دہشت پھیلانا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ غالباً اس کی شکل اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی ایک ڈاکو کی ہونی چاہیے۔ ایک رات فیکا موچی اپنے دو ساتھیوں کے ہمراہ ممتاز کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے گھس آیا۔ اس وقت تقریباً گھر میں 7 افراد تھے، جن میں 4 عورتیں، ایک بچہ اور 2 مرد تھے۔ فیکے نے ان سب افراد کو ایک کمرے میں اکٹھا کر لیا اور خود ان کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور ہولسٹر میں ریوالور لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 ساتھی اطمینان کے ساتھ قیمتی سامان اکٹھا کرنے لگے۔ ممتاز کے باپ بہادر علی نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ فیکے موچی کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا عجلت نہیں پائی جاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں ہو۔ ہم آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اس نے شستہ لہجے میں کہا۔ صرف تھوڑا سا مال لینے آئے اور مال لے کر واپس چلے جائیں گے۔ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں، جن کو نیند آ رہی ہو وہ بے شک لیٹ جائیں۔ ہم بندوں کے ساتھ صرف اسی وقت چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جب وہ ہمارے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورتوں نے سروں پر چادریں ڈال رکھی تھیں اور اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکو نرم لب و لہجے میں بات کر رہا ہے تو انہوں نے پردے میں رہتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ فیکے موچی نے قدرے توقف کے بعد کہا، چک غربی میں ہمیں صرف اس وجہ سے ایک پورے خاندان کو قتل کرنا پڑا تھا کہ انہیں اپنی جان سے زیادہ مال پیارا تھا۔ ممتاز نے بعد میں اپنی ایک سہیلی کو بتایا کہ اسے فیکے ڈاکو کی یہ بات جھوٹ معلوم ہوئی اور یہ بات حقیقتاً جھوٹی ہی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ فیکے نے انہیں خوف زدہ کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولا تھا۔ اس بات سے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے کی بجائے حوصلہ پیدا ہوا۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، فیکا موچی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ نہیں سوچتے کہ جان زیادہ قیمتی ہوتی ہے، جس کی جان گئی اس کا مال بھی کیا۔ لیکن آپ لوگ مجھے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ممتاز نے بعد میں بتایا کہ فیکے کی باتیں سن کر اسے رہا نہ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی یہ نصیحتیں صرف دوسروں کے لیے ہیں یا اپنے لیے بھی ہیں؟ کیوں نہیں، فیکے نے جواب دیا، اپنے لیے بھی ہیں۔ تو پھر آپ اپنی جان کیوں ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں؟ ممتاز نے بات کرتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو دائیں بائیں حرکت دی۔ ایسا کرنے سے اس کی چادر سر سے ڈھلک گئی اور سر چہرے سمیت ظاہر ہو گیا، لیکن جوش کی وجہ سے اسے چادر ٹھیک کرنے کا خیال نہیں آیا۔ آپ کیوں مال کی خاطر اپنی جان کو تباہی میں ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں؟ فیکا ڈاکو اس کی بات سن کر تھوڑا سا متاثر ہوا، بولا، میں اپنی جان کی حفاظت سے کبھی غافل نہیں رہا، یہ رائفل میں اس لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ ممتاز نے بعد میں کہا کہ اس کے دل میں فیکے کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس ہمدردی کا سبب کیا تھا، اور ہمدردی کے اس جذبے کی وجہ سے اسے وہ خوفناک ڈاکو بہت حقیر معلوم ہوا۔ اس نے غصے سے کہا، رفیق احمد، تم جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے نہیں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کیسا کام کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ کب کسی بندوق سے نکلی ہوئی گولی تمہارا سینہ چھلنی کر ڈالے۔ ڈاکوؤں پر لوگ پھول نچھاور نہیں کیا کرتے، گولیاں چلایا کرتے ہیں۔ ہر واردات کے بعد تمہاری جان زیادہ سے زیادہ خطرے میں پڑ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ بندوقوں کا رخ تمہاری طرف ہو جاتا ہے۔ فیکے ڈاکو نے گہرا سانس لیا اور عجیب نظروں سے ممتاز کو گھورنے لگا۔ الفاظ سے زیادہ ممتاز کی ہمدردی نے اسے متاثر کیا تھا، اور خصوصاً اس بات نے کہ ممتاز نے اسے فیکا موچی کہنے کی بجائے رفیق احمد کہا تھا۔ تاہم وہ ڈاکو تھا اور اتنی آسانی سے جھک نہیں سکتا تھا۔ گولیوں سے کھیلنا ہمارا پیشہ ہے، اس نے بظاہر بے نیازی سے کہا۔ ہم گولیوں کو روکنا بھی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ کمال موجود ہو، ممتاز نے کہا، لیکن ایک گولی ایسی ہے جسے دنیا کی کوئی ڈھال نہیں روک سکتی، اور یہ وہ گولی ہے جو کسی مظلوم کے سینے سے نکلتی ہے اور آسمانی بجلی بن کر ظالم پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ فیکا ڈاکو چپ سا ہو گیا۔ رفیق احمد، تم خوش شکل اور پڑھے لکھے نوجوان ہو، میں اس نقلی داڑھی کے پیچھے تمہارا اصلی چہرہ دیکھ سکتی ہوں۔ تم اتنے برے آدمی نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دولت مند یا جاگیردار نے تم پر ظلم کیا ہو، لیکن اس ظلم کے انتقام کا یہ طریقہ انتہائی بزدلانہ ہے۔ اگر تمہارے دماغ میں عقل اور بازوؤں میں دم ہے تو محنت کر کے دولت کماؤ، اگر ان دونوں چیزوں سے محروم ہو تو بھیک مانگ کر گزارا کرو۔ فیکا موچی واردات کے دوران مصنوعی داڑھی مونچھوں کے علاوہ چہرے پر تھوڑی سی کالک بھی مل لیتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا رنگ کالا اور چہرہ ناقابل شناخت ہو جاتا تھا۔ ممتاز نے اسے خوش شکل کہہ کر اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا تھا۔ یہ بات اس نے فیکے پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کہی تھی اور وہ اس میں پوری طرح کامیاب رہی تھی۔ فیکے نے اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور بغیر کچھ چوری کیے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے بعد اس کی وارداتوں کا سلسلہ رک گیا۔ پولیس نے یہی اندازہ لگایا کہ فیکا وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلا گیا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ ممتاز کی ایک اور رازدار سہیلی تھی جس کا نام شیلا تھا۔ ممتاز اپنی ایک ایک بات شیلا کو بتا دیتی تھی۔ شیلا نے یہ ساری باتیں اپنے شوہر نجیب کو بتائیں۔ نجیب کے ذریعے یہ باتیں حوالدار کو معلوم ہوئیں۔ حوالدار نے مجھے بتائیں، اور اب 35-36 سال کے بعد میں یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فیکے موچی کی پراسرار روپوشی کے چند ہفتے بعد ممتاز کو ایک رکا ملا۔ رکا لانے والی ایک 7-8 سالہ بچی تھی جس کا نام ہم روبی فرض کر لیتے ہیں۔
वो मुमताज़ के पड़ोस में रहती थी और अक्सर बेशतर उनके घर आती जाती थी। रुका वो एक किताब में रखकर लाई थी और बड़ी राजदारी से मुमताज़ को दिया था। मुमताज़ ने वो रुका पढ़ा तो उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसमें लिखा था, आप नहायत हसीन, नहायत ज़हीन, आला किरदार की मालिक, एक काबिल परस्तिश खातून है। मैंने जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। हर वक्त आपका तस्वुर मुझे बेचैन रखता है। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें। आपके घर की जो खिड़की मगरिब की तरफ खुलती है, आज दोपहर को ठीक 2 बजे चंद मिनट के लिए उसमें खड़ी हो जाए। आपको देखकर आपके इस खामोश परस्तार को कुछ चैन आ जाएगा। अगर आप ना आई तो मुझे बहुत दुख होगा। रुके का मजमून जाहिर करता था कि लिखने वाला कोई माकूल और मुहज़्ज़ब शख्स था। रुका पढ़कर मुमताज़ को गुस्सा भी आया और अच्छा भी लगा। उसने रूबी से पूछा कि वो रुका उसे किसने दिया था। मोहसिन चचा ने दिया है, रूबी ने सादगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि मुमताज़ बाजी के अलावा किसी को नहीं बताना। अच्छा, तो ये तुम्हारे चचा की कारस्तानी है? मुमताज़ ने कहा, और हजरत का नाम मोहसिन है, क्या ये तुम्हारे घर में रहते हैं? ये मेरे असली चचा थोड़ी हैं। रूबी ने कहा, हमारे घर के पास रहते हैं, उन्होंने खुद ही अपना नाम मोहसिन चचा बताया था, हमारे घर कभी नहीं आए। मुमताज़ ने बवजह तजस्सुस पूछा, ये तुम्हारे मोहसिन चचा कैसे आदमी हैं? उनकी शक्ल सूरत कैसी है? बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुमताज़ कुरेद कुरेद कर मोहसिन के बारे में पूछने लगी। रूबी के जवाबात से जो नक्शा सामने आया वो ये था कि मोहसिन एक गोरा चिट्टा और खूबरू नौजवान है। अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी बातें करता है, उसके खूबसूरत बाल हर वक्त पेशानी पर बिखरे रहते हैं और वो बहुत ही हंसमुख और जिंदा दिल आदमी है। ये मुमताज़ के आइडियल महबूब का नक्शा था। उसने रुके को कई बार पढ़ा और न चाहते हुए भी ठीक 2 बजे मगरिब की सिमत खुलने वाली खिड़की में पहुंच गई। उसकी मुतलाशी नजरें चारों तरफ तवाफ करती रहीं, मगर कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जो रूबी के बताए हुए हुलिये पर पूरा उतरता। मुमताज़ को इस बात से भी मायूसी हुई कि और उसके दिल में तजस्सुस भी पैदा हुआ। अगले रोज उसे रूबी के जरिए को रुका मिला। मोहसिन ने वालहाना अंदाज में उसके खिड़की में आने का शुक्रिया अदा किया था और उन लम्हात को अपनी जिंदगी के यादगार लम्हात करार दिया था। नेज़ दोबारा खिड़की में आने की दरख्वास्त भी की थी। चंद रोज तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। मुमताज़ मोहसिन के रुके जो रफ्ता रफ्ता तवील होते जा रहे थे वसूल करती रही और खिड़की में जाती रही, लेकिन मोहसिन कहीं नजर नहीं आता था। गालबन वो छुप कर उसे देखता था। मुमताज़ के दिल में अपने पुरअसरार परस्तार को देखने की ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो खुद उसे देखने की ख्वाहिश का इजहार करना नहीं चाहती थी, लेकिन बलाकर वो मजबूर हो गई। उसने पहली दफ़ा मोहसिन के नाम रुका लिखा और पूछा कि आप मुझी को देखते रहेंगे या खुद भी कभी सामने आएंगे? इस सवाल का जवाब ये मिला, डरता हूँ कि आप मुझे देखकर मुझसे नफरत ना करने लगे। मैं चाहता हूँ कि पहली दफ़ा आप मुझे करीब से देखें ताकि अगर आपको मुझ में कोई खामी नजर आए तो मैं इसकी वजाहत कर सकूं। इस बात ने मुमताज़ को शशो पंच में मुब्तला कर दिया। उसने रूबी से कुरेद कुरेद कर पूछा, मगर वो मोहसिन के बारे में कोई ऐसी बात नहीं बता सकी जिसे खामी कहा जा सकता। एक रुके के बाद मुमताज़ ने मोहसिन के खतों के जवाब देने शुरू कर दिए। उसने मोहसिन से तस्वीर मांगी, मगर जवाब इनकार में मिला। मोहसिन रूबरू पेश होना चाहता था। खतों की दावत ने दोनों को खासा करीब कर दिया था। मुमताज़ अपने आइडियल से मिलने की खुद भी ख्वाहिशमंद थी, लिहाजा खतों के जरिए दोनों ने मुलाकात के लिए वक्त और जगह का तयन कर लिया। यह जगह मोहसिन के एक दोस्त का घर थी। घर में इस वक्त कोई नहीं था, ताहम मुमताज़ रूबी को साथ लेकर गई थी। जब उसने मोहसिन को देखा तो दम बखूद रह गई। वो उसके तस्वुर से ज्यादा खुशशक्ल एक बांका सजीला नौजवान था। उसने बोस्की का कुर्ता पहन रखा था। उसका रंग गोरा चिट्टा, पेशानी कुशादा और बाल भूरे थे। उसने झुकी हुई नजरों से मुमताज़ को सलाम किया और सर झुकाकर उसके सामने बैठ गया। सूरत हाल मुमताज़ के अंदाजे से बिल्कुल उलट थी। वो घर से रवाना होते वक्त हासी नर्वस थी और सोच रही थी कि वो किस तरह एक गैर मर्द की नज़रों का मुकाबला करेगी और किस तरह उससे बातें करेगी, मगर वो मर्द तो उसके तस्वुर से भी ज्यादा शर्मीला था। वो दोनों हाथ घुटनों में दबाए और आंखें नीची किए यूं उसके सामने बैठा था जैसे कोई पुजारी देवी की मूर्ति के सामने बैठा हो। मुमताज़ कुछ देर तक उसके बोलने का इंतजार करती रही, फिर बोली, क्या हम यूं ही चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, मोहसिन के मुंह से बारीक सी आवाज़ निकली। तो फिर कोई बात करें। आप बात करें, मैं सुनता हूँ, मोहसिन ने कहा। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि मुमताज़ को आगे झुकना पड़ा। आप तो लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं। जी, मोहसिन के होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मैं आपका मुजरिम हूँ। मुमताज़ को उसकी आवाज़ कुछ मानूस सी मालूम हुई। मुजरिम तो आप वाकई हैं। आपके इस शर्मीलेपन ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। क्या सज़ा दी जाए आपको? मोहसिन ने दोनों हाथ आगे कर दिए और बोला, मुझे हमेशा के लिए कैद कर लें, यही मेरी सज़ा है। तभी मुमताज़ ने उसकी आवाज़ पहचान ली। उस पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। वो शख्स जो आंखें नीची किए उसके सामने बैठा था, वो दर हकीकत फीका मोची था। वो मशहूर डाकू जिसकी दहशत से पूरा कस्बा कांपता था, वो उसके सामने बैठा लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। मुमताज़ हैरत से गुंग हो गई। कई लम्हों तक उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी।
محسن عرف فیکا موچی سمجھ گیا کہ ممتاز نے اسے پہچان لیا ہے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مجھے پہچان لیں گی، اس نے کہا۔ وہ اسی طرح آنکھیں نیچی کیے بیٹھا تھا، اس لیے میں آپ کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ تمہاری یہ تبدیلی میری سمجھ سے باہر ہے، ممتاز نے ایک طویل توقف کے بعد کہا۔ کہیں تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے تو یہ بہروپ نہیں بھرا؟ تم فیکے موچی ہو نا؟ ہاں، میرا یہی نام ہے۔ میں نے وقتی ضرورت کے تحت یہ نام اختیار کیا تھا۔ میرا اصلی نام محسن رفیق ہے۔ لیکن کیوں؟ ممتاز نے جاننا چاہا۔ تم یہ سب کچھ کیوں کرتے رہے؟ تم دیکھنے میں تو شریف آدمی لگتے ہو۔ میں نے جو کیا وہ میری جہالت تھی، لیکن میں اپنی مظلومیت کی کہانی آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا، کیونکہ اس ظلم کی وجہ سے جو راستہ میں نے اختیار کیا وہ برا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر عاجزی اور شرمیلے پن کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس بات نے ممتاز کو بہت متاثر کیا کہ پورے قصبے میں دہشت پھیلانے والا ڈاکو نہ صرف یہ کہ اس کی پرستش کرتا تھا، بلکہ اس کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ پھر وہ شکل و صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے ایک مثالی نوجوان تھا۔ اس کا رکھ رکھاؤ اور رویہ بھی مہذب لوگوں جیسا تھا۔ اس نے ممتاز کے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بغیر کسی حجاب کے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایک پست قبل ان کے خاندان کے بعض لوگ جوتے گانٹ کر گزر بسر کرتے تھے۔ اس نسبت سے اس نے خود ہی اپنے نام کے ساتھ لفظ موچی لگا دیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کو اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ چال خاصی کامیاب ثابت ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں رہنے والے موچی خاندانوں کو کھنگال مارا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ ممتاز کو بھی اس سے محبت ہو گئی۔ کچھ عرصے تک دونوں میں چوری چھپے خط و کتابت چلتی رہی۔ محسن نے ممتاز کو کئی قیمتی تحائف بھی دیے۔ یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہ سکتی تھی۔ ممتاز کی ماں ولایت بیگم کو بیٹی کی پراسرار سرگرمیوں کی وجہ سے شبہ ہوا۔ اس نے ممتاز سے سختی سے باز پرس کی۔ ممتاز نے محسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ولایت بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بیٹی ایک ڈاکو کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اگر دنیا کو یہ بات معلوم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ ممتاز نے ماں کی منت کی کہ وہ صرف ایک بار محسن سے مل لے، پھر اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ولایت بیگم نے غصے سے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میں اس کالے چور کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ اس جنگلی کو دیکھ کر میں ضرور بے ہوش ہو جاؤں گی۔ ایسے خوخار شخص سے خدا بچائے۔ لیکن ممتاز نے محسن کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور اپنی ماں کو اس سے ملنے پر مجبور کر دیا۔ ولایت بیگم نے کہا کہ وہ پردے میں رہ کر اس ڈاکو سے بات کرے گی اور 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں دے گی۔ محسن عرف فیکے موچی کو صبح کے 10 بجے گھر بلایا گیا۔ اس وقت گھر کے مرد اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے۔ ولایت بیگم نے جب ایک خونخوار کالے چور کی بجائے ایک خوبرو اور باقی سنجیلے نوجوان کو بیٹھک میں داخل ہوتے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی ڈاکو ہے جس کی رنگت سیاہ، چہرے پر جھاڑ شنکار داڑھی اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ بیٹھک میں داخل ہونے والا تو ایک مہذب اور شرمیلا نوجوان تھا۔ وہ کسی پہلو سے فیکا ڈاکو نہیں لگتا تھا۔ ولایت بیگم پردے میں رہنے کی شرط بھول کر سامنے آ گئی۔ محسن نے اپنی باتوں سے ماں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس نے اسے یقین دلایا کہ وہ چوری ڈکیتی سے توبہ کر چکا ہے اور آئندہ باعزت زندگی گزارنے کا عزم رکھتا ہے۔ ان ساری باتوں کے باوجود ولایت بیگم ایک سابق ڈاکو کو اپنا داماد بنانے پر تیار نہیں تھی۔ یہ بات ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ کچھ دن وہ اس بات کو چھپاتی رہی اور از خود یہ کوشش کرتی رہی کہ ممتاز محسن کا خیال دل سے نکال دے، لیکن ممتاز کا کہنا تھا کہ جس شخص نے اس کی خاطر ڈکیتی ترک کی تھی اسے سہارا دینا اس کا فرض تھا۔ ولایت بیگم نے مجبور ہو کر یہ بات اپنے شوہر کو بتائی۔ اس کے شوہر بہادر علی کو پہلے تو اپنی بیوی کی بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ کیا تم نے یہ کہا کہ فیکا ڈاکو ہمارے گھر میں آتا رہا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اس ہمارے گھر میں؟ ہاں، میں نے یہی کہا ہے، ولایت بیگم نے جواب دیا۔ تم اسے دیکھو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ وہ اچھی شکل و صورت کا مالک ہے اور خاندانی آدمی لگتا ہے۔ ڈاکو تو وہ بالکل نہیں لگتا۔ پتہ نہیں اس نے میری بیٹی پر کیا جادو کر دیا ہے، صبح و شام اس کے نام کی مالا جپتی ہے۔ ولایت بیگم، تم فیکے موچی کی تعریفیں کر رہی ہو، تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے؟ خدا نہ خواستہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے بیٹی کا رشتہ دے دیں، ولایت بیگم نے کہا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا ہے ہی تعریف کے قابل۔ قسم لے لو جو اس نے ایک دفعہ بھی آنکھیں اونچی کر کے میرے ساتھ بات کی ہو۔ ہمیشہ نیچی نظروں سے بات کرتا ہے، مجھے تو اس پر ترس آتا ہے۔ اس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے۔ جہنم میں جائے ہماری بلا سے۔ آج کے بعد اگر اس نے ہمارے گھر میں قدم رکھا یا ممتاز نے اسے ملنے کی کوشش کی تو میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ممتاز کی شادی کی تیاری شروع کر دو۔ اکبر حسین اشارتاً اپنے بیٹے منور کا ذکر کر چکا ہے۔ لڑکا شریف ہے اور سرکاری ملازم ہے، یعنی پکی نوکری ہے، اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ ولایت بیگم نے ممتاز کو باپ کے فیصلے سے آگاہ کر دیا اور محسن سے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ان کے گھر کا رخ نہ کرے، لیکن وہ اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ چند روز بعد اس نے بہادر علی کو بازار میں روک لیا اور سلام کرنے کے بعد کہا، چاچا بہادر علی، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہادر علی نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ کوئی شریف آدمی ہے۔ اس نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا اور کہاں کے رہنے والے ہو؟
बात पर्दे की है, मोहसिन ने कहा। आए उधर होटल में चलकर बैठते हैं, कुछ लस्सी पानी भी हो जाएगा। बहादुर अली कदरे तामुल के बाद मोहसिन के हमरा एक करीबी होटल में जा बैठा। इस असना में उसे कुछ शक सा हो गया था। मोहसिन ने खाने पीने की चीज़ों का ऑर्डर दे दिया और बहरे के जाने के बाद बोला, चाचा मेरा नाम मोहसिन रफ़ीक है। इससे पहले मैं फीके मोची के नाम से मशहूर था, लेकिन अब मैंने ये नाम अपनी ज़िंदगी की तख्ती से मिटा दिया है। मैं शरीफ आदमी बन गया और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी इस तब्दीली में आपकी बहादुर बेटी का हाथ है। आपको वो रात यकीनन याद होगी जिस रात आपकी बेटी ने मुझे गैरत दिलाई थी। उस रात के बाद मैंने कोई वारदात नहीं की। बहादुर अली ने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर बोला, तुमने बहुत अच्छा किया कि इस बुरे काम से तौबा कर ली। अब मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि ये इलाका छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, जहाँ तुम्हें जानने पहचानने वाला कोई ना हो। मेरा यही इरादा है, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। बहादुर अली ने उसकी बात काटी, बोला, देखो मोहसिन, मेरी बेटी ने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसकी वजह से तुमने एक बहुत बड़ी बुराई छोड़ दी। क्या तुम इसके एहसान के बदले उसे हमसे छीन लेना चाहते हो? चाचा बहादुर अली, वो भी यही चाहती है। बस, बहादुर अली ने तेजी से कहा, मैं इससे आगे कोई बात नहीं सुनना चाहता। लड़कियां इस मामले में नादान होती हैं, इसलिए खुदा ने उन्हें आज खुद अपनी जिंदगी का फैसला करने की इजाजत नहीं दी। ये हमारी शराफत है कि हमने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया। मोहसिन मुस्कुराया और सर्द नजरों से बहादुर अली को घूरने लगा। ये नजरें उन नजरों से बहुत मुख्तलिफ थीं जिन्हें मुमताज और उसकी माँ जानती थी। बहादुर अली को वो नजरें बहुत खौफनाक मालूम हुई। मोहसिन ने बहादुर अली की कलाई पकड़ ली और बज़ाहिर नरम लहजे में बोला, चाचा फीके मोची पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। अगर यकीन ना आए तो आओ, अभी थाने चलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप पुलिस को जो चाहें कहानी सुनाएं, लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूँ कि इन हाथों के लिए अभी कोई हथकड़ी नहीं बनी। बहादुर अली ने महसूस किया कि उस नरम गुफ्तार नौजवान की गिरफ्त लोहे की तरह मजबूत है और उसकी आंखें किसी शेर की आंखों की तरह सर्द और खौफनाक हैं। वो घबराहट महसूस करने लगा। देखो बरखुरदार, रिश्ते इस तरह तय नहीं हुआ करते। इस मामले में मैं वाकई अनाड़ी हूँ। मोहसिन ने कहा, अब मेरे बुजुर्ग हैं, आप ही कोई तरीका बता दें। दरअसल बात यह है कि मैं जुबान दे चुका हूँ। कोई फैसला करने से पहले अपनी बेटी से ज़रूर पूछ लें, वो मेरे हक में फैसला कर चुकी है। बहादुर अली ने दिल में कहा, मैं एक मोची और डाकू से बेटी ब्याहने की बजाय उसे कत्ल कर देना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। मैं अपनी बेटी को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। वो उठते हुए बोला, उसने आज तक मेरी नाफरमानी नहीं की। वो उस शख्स को कबूल करेगी जिसे मैं पसंद करूंगा। बात खत्म करते ही वो रुखसत हो गया। उसके चंद हफ्ते बाद उसने मुमताज़ को ब्याह कर रुखसत कर दिया। मोहसिन ने इस एतबार से शराफत का सबूत दिया कि शादी में कोई रुकावट नहीं डाली। हवलदार की जुबानी ये कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दोहरे कत्ल में मोहसिन रफ़ीक और फीके मोची का हाथ है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शबीर अली के घर कूद कर जाने वाला शख्स मोहसिन ही था और अगलब ख्याल ये था कि वह शबीर अली के घर में मुकीम था और वहीं से मुनव्वर हुसैन के घर में घुस जाता था। मैंने चंद आदमी साथ ली और शबीर अली के घर जा पहुंचा। दस्तक के जवाब में इस दफ़ा भी शबीर अली की बहन फातिमा ने दरवाज़ा खोला। लो जी, हद हो गई, उसने मुझ पर नज़र पड़ते ही कहा। आपने एक ही दरवाज़ा देख लिया, मैंने आपसे कहा भी था कि 2-4 दिन के बाद आना। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। मैंने कहा, हमें इत्तला मिली है कि इस घर में डाकू छुपे हुए हैं। तुम अपनी माँ को लेकर एक तरफ हो जाओ। उसके चेहरे का रंग तब्दील हो गया। बोली, किसी ने आपको वहम डाल दिया, हमारे घर में डाकुओं का क्या काम? कोई बात नहीं, मैंने कहा, अगर डाकू ना मिले तो हम वापस चले जाएंगे। 2-4 मिनट की तो सारी बात है। उसने हमें रुकने के लिए कहा और दरवाज़ा भीड़ कर वापस चली गई। मैंने 2 आदमी पिछली गली में और एक आदमी मुनव्वर हुसैन के घर में मुतय्यन कर दिया था। फातिमा के जाने के 2 मिनट बाद मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने छोटा सा कच्चा सहन था। आगे 3-4 कमरे बने हुए थे। मैं हवलदार के हमरा कमरे के दरवाजे के करीब जा पहुंचा और अंदर से किसी मर्द के बोलने की आवाज़ आ रही थी। फीके मोची, बाहर आ जाओ। हवलदार ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। हम मकान को घेरे में ले चुके हैं, खाली हाथ बाहर आ जाओ। लम्हा भर के बाद दरवाज़ा खुला और एक 30-32 साल शख्स बाहर आया। उसने धोती के ऊपर बुनियान पहन रखी थी और खासे मजबूत जिस्म का मालिक था। क्या बात है जनाब? उसने बरहमी से कहा। आप कौन से कानून के तहत घर के अंदर घुसे आए हैं? बल्ले भाई, हवलदार ने कहा, बड़ी कानून की बातें जानते हो। ये कानून तुम्हें नहीं पता कि दरवाजे पर किसी मर्द को जाना चाहिए? हर दफ़ा औरत को दरवाजे पर भेज देते हो। मैंने देखा उसका हाथ धोती की डब की तरफ सिरक रहा था। ये हमारा घर है, उसने कहा, हमारी जायदाद है, आप लोग मेहरबानी करके दरवाजे से बाहर चलें। उसकी डब हासी उभरी हुई थी, गालबन उसने वहाँ कोई हथियार छुपा रखा था, लेकिन मैंने उसे हथियार निकालने का मौका नहीं दिया और तेज़ी से अपना रिवॉल्वर निकाल कर उसे निशाने पर रख लिया। रिवॉल्वर देखकर उसके होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट नमूदार हो गई। मसला क्या है जनाब आली? उसने कदरे नरम लहजे में पूछा। यहाँ आप किस की तलाश में आए हैं? मैंने तहकुमाना लहजे में कहा, अंदर जितने आदमी हैं उन सबको बाहर बुलाओ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शबीर अली है। अंदर मेरी माँ और बहन के सिवा और कोई नहीं है। हम शरीफ लोग हैं, यहाँ रिवॉल्वर की ज़रूरत नहीं है।
چلو ہمارے ساتھ، ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہاں فیکا موچی نامی ڈاکو رہتا ہے۔ فیکے موچی کا نام سن کر اس کے چہرے پر لہر سی آ کر چلی گئی۔ قدرے توقف کے بعد بولا، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ہم نے اسے ساتھ لیا اور پورا مکان دیکھ ڈالا۔ اندر اس کی ماں اور بہن کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ جب تک ہم مکان دیکھتے رہے دونوں عورتیں ہمیں صلواتیں سناتی رہیں۔ پچھلی طرف متعین سپاہیوں نے بتایا کہ انہوں نے کسی شخص کو مکان سے نکلتے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے شبیر علی کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال دی اور اس کی بہن فاطمہ سے کہا کہ ہم تمہارے بھائی کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک محسن رفیق عرف فیکا موچی ہمارے ہاتھ نہیں آ جاتا۔ ہمیں اس بات کی پکی شہادت ملی ہے کہ وہ اسی گھر میں رہتا ہے۔ اسے کہنا کہ اگر اسے اپنے دوست کی عزت پیاری ہے تو خود ہی حاضر ہو جائے۔ عورتیں شور مچاتی رہیں مگر ہم شبیر علی کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے شبیر علی سے کہا، دیکھو شبیر علی، ہمیں تمہارے دوست فیکے موچی کا پتہ چاہیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں باعزت طور پر یہاں سے رخصت کر دیں تو ہمیں فیکے کا اتا پتہ بتا دو، ورنہ ہم اس دوہرے قتل کے مقدمے میں تمہارا نام بھی لکھ دیں گے۔ عینی گواہوں نے قاتل کو دیوار پھاند کر تمہارے گھر میں گھستے دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، واردات والے روز میں گھر میں موجود نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون ہمارے گھر میں گھسا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک طرف سے گھسا ہو اور دوسری طرف سے باہر نکل گیا ہو۔ فیکے موچی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں ٹھیکیداری کرتا ہوں۔ اچھا، تمہاری بہن نے تو کہا تھا کہ تم غلے کا کام کرتے ہو۔ غلے کا کام بھی کبھی کبھی کر لیتا ہوں۔ غلے کے 2 آڑتیوں کے نام بتاؤ۔ میں نے کہا، ایسے 2 آڑتیوں کے نام جو تمہیں جانتے ہوں۔ وہ کوئی نام نہ بتا سکا۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ وہ فیکے موچی کے گروہ کا آدمی ہے اور غالباً اس نے فیکے کے ایما پر ہی وہ مکان خریدا تھا۔ فیکا ممتاز کے قریب رہنا چاہتا تھا۔ شبیر علی خاصا سخت آدمی تھا۔ وہ کوئی بات بتانے پر تیار نہیں تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ سزا یافتہ مجرم تھا۔ میں نے اسے ایک ASI کے حوالے کر دیا اور کہا کہ وہ اسے فیکے موچی کے بارے میں اور گزشتہ وارداتوں کے بارے میں گلوانے کی کوشش کرے۔ ASI 3-4 دن تک محنت کرتا رہا مگر کوئی بات معلوم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چوتھے یا 5ویں روز 2 آدمی اس کی ضمانت کروانے کے لیے تھانے آئے۔ وہ کھاتے پیتے کاروباری آدمی تھے۔ انہوں نے قانونی ذرائع استعمال کرنے کے علاوہ ایک معقول رقم بطور رشوت بھی پیش کی۔ میں نے انہیں شبیر علی کی تھوڑی سی جھلک دکھائی۔ 4 دن میں اس کا حلیہ خاصا بگڑ چکا تھا۔ پھر کہا، اگر آپ کو اس شخص سے کوئی ہمدردی ہے تو فیکے موچی کا ٹھکانہ مجھے بتا دیں یا اسے کہیں کہ وہ خود تھانے حاضر ہو جائے۔ میں اسے چھوڑ دوں گا ورنہ اس کے خلاف پرچہ کاٹ دوں گا۔ گواہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ دونوں مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ اس کے 3-4 روز بعد 2 خوش پوش افراد تھانے میں داخل ہوئے۔ ان میں ایک تو وکیل تھا۔ اس نے وکیلوں والا سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور بال اس کے جزوی طور پر سفید تھے۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا جانتا تھا۔ وہ خاصا تجربے کار کرمنل وکیل تھا۔ اس کا ساتھی ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے شارک سکن کا سوٹ اور فلیٹ ہیٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں ہیڈ کلرک کی رہنمائی میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ وکیل نے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، ملک صاحب، آپ نے شبیر علی نامی ایک بے گناہ شخص کو حوالات میں بند کر رکھا ہے۔ میں اس کا وکیل سے ملنا چاہتا ہوں۔ وکیل صاحب، جس شخص کو آپ بے گناہ قرار دے رہے ہیں وہ سزا یافتہ عادی مجرم ہے۔ ہم نے اس کا پچھلا اعمال نامہ منگوا لیا۔ اسے ہم نے عینی گواہوں کے بیانات کی روشنی میں گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے لیے عینی گواہوں کا حصول کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مجھے اسے ملنے کی اجازت ہے؟ میں نے ہیڈ کلرک سے کہا کہ وکیل صاحب کی شبیر علی سے ملاقات کروا دے۔ وکیل نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ آپ شبیر علی سے مل آئیں۔ نوجوان نے کہا، میں ملک صاحب سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہ کاغذ مجھے دے دیں۔ وکیل نے کاغذ نکال کر خوش پوش نوجوان کو دے دیا اور اٹھ کر ہیڈ کلرک کے ہمراہ کمرے سے نکل گیا۔ خوش پوش نوجوان نے دونوں بازو میز پر ٹکائے اور خفیف سی مسکراہٹ سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، خادم کو محسن رفیق کہتے ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے چہرے پر بے خوفی پائی جاتی تھی۔ میں نے اس کے رکھ رکھاؤ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اچھا تو تم ہو فیکے ڈاکو؟ نو سر، محسن رفیق۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے تصحیح کی۔ میرے میٹرک کے سرٹیفکیٹ میں یہی نام لکھا تھا۔ میں فیکے ڈاکو کو نہیں جانتا۔ میں نے گھنٹی بجا کر حوالدار کو اندر بلایا اور کہا کہ یہ فیکا ڈاکو ہے، اسے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ 1 رات کی مہمانی کے بعد اس کو اپنا اصلی نام یاد آ جائے گا۔ حوالدار نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سوٹ اور فلیٹ ہیٹ سے خاصا معروف ہو گیا تھا۔ یہ فیکا ڈاکو ہے جی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ محسن نے کاغذ میری طرف بڑھایا اور بولا، یہ ضمانت قبل از گرفتاری کا کاغذ ہے۔ مجھے پہلے ہی اندیشہ تھا کہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ وہ پورا بندوبست کر کے تھانے آیا تھا۔ میں نے کہا، برخوردار، ضمانت منسوخ بھی ہو سکتی ہے اور میرے پاس آدھی درجن سے اوپر گواہ ایسے موجود ہیں جو تمہیں فیکے ڈاکو کی حیثیت سے شناخت کر سکتے ہیں۔ اس کی خود اعتمادی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحوں تک متبسم نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، ملک صاحب، فیکا ڈاکو مر چکا ہے۔ محسن رفیق زندہ ہے۔ کیا آپ محسن رفیق کو مار کر فیکے ڈاکو کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بڑی گہری بات کہہ گیا تھا۔ میں نے جواب دیا، میں فیکے ڈاکو کو زندہ نہیں کرنا چاہتا،
میں اس بدبخت کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں جس نے محبت کے نام پر اپنی محسنہ کو قتل کر دیا۔ نہیں، وہ قاتل زندہ نہیں ہے، اس نے کہا، اسے اس کے جرم کی سزا مل چکی ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ پہلے میری ایک بات کا جواب دے، اس نے کہا۔ فرض کریں ایک شخص ایک مہلک ہتھیار سے آپ کی نظروں کے سامنے کمزور عورت پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے۔ آپ اس عورت کو بچانے کے لیے حملہ آور پر وار کرتے ہیں۔ وہ وار مہلک ثابت ہوتا ہے اور حملہ آور دم توڑ دیتا ہے۔ کیا قانونی نقطہ نظر سے آپ کا یہ فعل جرم کہلائے گا؟ ایسی صورت میں یہ فعل جرم نہیں کہلائے گا، میں نے کہا، لیکن اس مثال سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو فیکے ڈاکو کی چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں، بشرطے کہ آپ مجھے فیکا ڈاکو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے عاجزانہ انداز میں ہاتھ جوڑے اور بولا، آپ کا نوکر ہوں جناب، دھمکی کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ نے فیکے ڈاکو کا نام ہی سنا ہے، کبھی اس کو دیکھا نہیں، نہ ہی کبھی وہ پکڑا گیا ہے۔ وہ دوبارہ بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ 6-7 سال تو نکال ہی جائے گا۔ ذرا سوچیں، ان 6-7 سالوں میں اس کے ہاتھ سے کتنا نقصان ہو چکا ہوگا۔ اس لیے اسے قبر میں ہی پڑا رہنے دیں۔ اور اس نے جو جرم کیے ہیں، ملک صاحب، میں نے آج تک کسی انسان کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا۔ البتہ لوگوں سے ٹیکس ضرور وصول کیا ہے، اور ٹیکس تو آپ بھی وصول کرتے ہیں۔ کئی اور محکموں کے لوگ بھی ٹیکس وصول کرتے ہیں، البتہ وصولی کا طریقہ کار ہر ایک کا مختلف ہے۔ میں تمہاری اپیل پر غور کروں گا۔ میں نے کہا، کہانی سناؤ۔ اس نے 3rd پرسن میں فیکے ڈاکو کی محبت کی کہانی سنائی۔ اس کہانی کی کچھ تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اس نے بتایا کہ وارداتوں کے دوران فیکے کا کئی بار خوبصورت لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، لیکن ممتاز جیسی ذہین اور دلیر لڑکی اس کی نظر سے کوئی نہیں گزری تھی۔ اس نے ممتاز کی خاطر ڈکیتی ترک کر دی اور اپنے دل میں یہ تہیہ کیا کہ اس لڑکی کو پانے کی خاطر تمام برائیاں ترک کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ ممتاز کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کے باپ کو راضی نہ کر سکا۔ اس نے بتایا کہ وہ 2-3 دفعہ ممتاز کے باپ بہادر علی سے ملا۔ آخری ملاقات میں اس نے بہادر علی کے پیر پکڑ کر اس کی منت سماجت کی، لیکن بہادر علی نے اسے دھتکار دیا اور کہا کہ وہ ایک موچی سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ چاچا بہادر علی، موچی ذات نہیں پیشہ ہے۔ انسان صرف اسی وقت تک موچی کہلا سکتا ہے جب وہ موچی کا کام کرتا ہو۔ موسی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، میں موچی نہیں ہوں۔ ہمارے دادا پردادا میں سے کوئی موچیوں کا کام کرتا تھا۔ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، عزت سے روزی کما سکتا ہوں۔ بہادر علی پر اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ فیکا اگر چاہتا تو ڈاکو بن کر بہادر علی کو جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن اس نے ممتاز کی وجہ سے کوئی سخت رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ محبت سے اسے اپنانا چاہتا تھا۔ ممتاز نے بھی اپنے طور بہت کوشش کی، لیکن جب وہ کامیاب نہ ہو سکی تو اس نے محسن سے کہا کہ محسن، میرا جسم کہیں بھی رہے، میرا دل اور میری روح تمہاری ساتھ رہے گی، اس لیے تم میری خاطر خاموشی سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ محسن نے ایسا ہی کیا، لیکن وہ ممتاز کا خیال اپنے دل سے نہ نکال سکا۔ بالآخر اس نے منور حسین کے ساتھ والا گھر خرید لیا اور وہاں اپنے دوست شبیر علی کو آباد کر دیا۔ شروع میں اسے صرف ممتاز کے قرب کی خواہش تھی۔ وہ گاہے بگاہے اس کی ایک جھلک دیکھ لینا چاہتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس نے باورچی خانے والی کھڑکی کو ممتاز سے رابطے کا ذریعہ بنا لیا۔ جب ممتاز باورچی خانے میں تنہا ہوتی تو وہ کھڑکی میں پہنچ جاتا، اس سے باتیں شروع کر دیتا۔ ممتاز نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ وہ موقع پا کر گھر میں گھس آتا تھا، مگر محسن نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ نہ جانے ان دونوں میں کون جھوٹا تھا۔ وقوع والے روز ممتاز باورچی خانے میں ٹھہر کر منظور کا انتظار کر رہی تھی۔ اس موقع پر بیک وقت 3 باتیں ہوئیں۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ منظور کی جیب کٹ گئی اور اسے وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ محسن نے دیوار کے اوپر سے ممتاز کو تاریک باورچی خانے کے دروازے میں کھڑے دیکھ لیا۔ وہ سمجھا کہ ممتاز اسے ملنے کے لیے وہاں آئی ہے۔ یہ دوسری بات تھی۔ اس نے درمیانی کھڑکی پر مخصوص سگنل دیا۔ ممتاز تاریک باورچی خانے میں چلی گئی اور کھڑکی کھول کر محسن سے باتیں کرنے لگی۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ اتفاق سے منور حسین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی بستر پر موجود نہیں ہے تو وہ فکر مند ہوا اور اس کی تلاش میں باہر نکلا۔ جب اس نے باورچی خانے سے اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ باتیں کرتے سنا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اندر سے چھری نکالی، دبے پاؤں باورچی خانے میں پہنچا اور ممتاز پر پے در پے وار کرنا شروع کر دیے۔ محسن تیزی سے دیوار پھاند کر ان کے گھر میں داخل ہوا۔ دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی لکڑیوں میں سے ایک لکڑی اٹھائی اور عقب سے جا کر منور حسین کے سر پر 2 وار کیے۔ ممتاز پہلے ہی فرش پر گر چکی تھی، منور حسین اس کے اوپر گر گیا۔ دونوں نے وہیں دم توڑ دیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہو گیا۔ ممتاز اپنے شوہر کے حملے سے ایسی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ یہی صورت منور حسین کے ساتھ پیش آئی۔ اس کے منہ سے بھی کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ اسی لمحے عقبی دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ یہ دستک منظور نے دی تھی۔ دستک کی آواز سن کر محسن باورچی خانے کے تاریک گوشے میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد منظور اندر آیا اور لاشوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ محسن نے اچانک خیال کے تحت پکڑو پکڑو کا شور مچا دیا۔ منظور بدحواس ہو گیا اور سامنے والے دروازے کی طرف بھاگا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ محسن نے بات ختم کرنے کے بعد کہا، ملک صاحب،
میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں مقتولہ کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ جوش کی وجہ سے میں چوٹ کی شدت کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ جو کچھ ہوا اس پر مجھے افسوس ہے۔ میں نے اسی وقت منظور اور شبیر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تم دونوں آزاد ہو، اگر تم لوگوں کی گواہی کی ضرورت پڑی تو بعد میں بلوا لیں گے۔ منظور نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ اچانک مجھے ایک بات یاد آئی۔ میں نے حوالدار کو اس کے پیچھے دوڑایا اور کہا کہ اسے واپس بلائے۔ 2 منٹ بعد حوالدار اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بیچارہ ایک بار پھر حواس باختہ نظر آنے لگا۔ میں نے محسن سے کہا، اپنا بٹوا نکالو، اس نوجوان کو 50 روپے دے دو، اس نے تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ محسن نے بلا تعمل 50 روپے نکال کر منظور کی طرف بڑھائے۔ منظور متذبذب نظر آنے لگا۔ رکھ لو، بغیر ٹکٹ سفر کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس نے پیسے لے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہمیں بھی اجازت دیں، محسن کے وکیل نے کہا۔ اب ہمارا یہاں کیا کام؟ محسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ قتل کیس کے سلسلے میں ملک صاحب کو ہماری گواہی کی ضرورت ہوگی۔ میرے اختیار میں دونوں باتیں تھیں، میں اسے ملزم بھی بنا سکتا تھا اور گواہ بھی، لیکن اغلب یہی تھا کہ اس کا بیان درست تھا۔ کم از کم اس حد تک ضرور درست تھا کہ اس نے ممتاز کو قتل نہیں کیا تھا۔ لاشوں کی پوزیشن بھی یہی ظاہر کرتی تھی کہ ممتاز کو اس کے شوہر نے قتل کیا تھا، لیکن محسن کا یہ بیان کہ وہ کھڑکی کی دوسری جانب سے ممتاز کے ساتھ باتیں کر رہا تھا مشکوک معلوم ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ باورچی خانے کے اندر موجود رہا ہو اور منور حسین کی آہٹ پا کر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہو۔ اس کی یہ بات بھی درست معلوم ہوتی تھی کہ اس نے ممتاز کو بچانے کے لیے منور حسین پر وار کیے تھے۔ ان شواہد کی روشنی میں اس پر قتل کا کیس نہیں بنتا تھا۔ تو تم اس کیس میں گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے طویل توقف کے بعد کہا۔ ملزم نہیں بنو گے، اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہا، میں نے تو فقط مشورہ دیا ہے۔ گواہی کی صورت میں اپنے اور ممتاز کے گزشتہ تعلقات کا ذکر کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میرا بیان صرف یہ ہوگا کہ میں ایک عورت کی چیخیں سن کر گھر میں گھسا تھا اور میں نے دیکھا کہ ایک مرد خنجر سے عورت پر وار کر رہا ہے۔ میں اس شخص کو اس فعل سے روکنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے قریب پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر اس کے سر پر وار کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، میرے موکل نے ارادہ قتل سے نہیں، ایک مظلوم عورت کی مدد کی نیت سے لکڑی گھمائی تھی۔ اب جیسا چاہے کیس بنا لے، عدالت بہرحال میرے موکل کو بری کر دے گی۔ مجھے یاد آیا کہ ممتاز نے اپنے خط میں محسن کا اچھے لفظوں میں ذکر نہیں کیا تھا، حالانکہ محسن کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ رضا برغبت اسے ملتی تھی۔ واضح طور پر وہ اسے ملتی بھی تھی اور اپنے شوہر سے ڈرتی بھی تھی۔ غالباً منور حسین کو ان کی ملاقاتوں کے بارے میں شک ہو گیا تھا اور اس نے ممتاز کو سخت الفاظ میں وارننگ بھی دی تھی، ورنہ زیور اور نقدی میکے بھجوانے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں چاہتا تو محسن رفیق اور رفیق ڈاکو کو قتل کے ملزم کی حیثیت سے عدالت میں پیش کر سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے جرائم سے تائب ہو چکا تھا اور باعزت زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اسے گواہ بنانا ہی مناسب سمجھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا صفدر صاحب نے یہ صحیح کیا یا نہیں صحیح کیا؟ اس کو سزا ہونی چاہیے تھی یا واقعی میں اس کو وعدہ معاف گواہ بنانا چاہیے تھا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی اچھی سی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔